الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرا۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک وصحبہ یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، پھر ہم ایک مرتبہ FGN چینل کا بہت ہی پیارا پروگرام جس کا نام ہے قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ جی ہاں پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ہم پھر ایک مرتبہ آپ کے لیے آپ کا اپنا پروگرام FGN چینل کا بہت ہی پیارا پروگرام جس کا نام ہے قرآن ٹائم آپ کے لیے لے کر حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، ہم اس پروگرام یعنی قرآن ٹائم کے اندر درست تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں الحمدللہ۔ اور اس پروگرام کے اندر ہم 2 سیگمنٹ بھی شامل کرتے ہیں۔ پہلے سیگمنٹ کا نام کیا ہے پیارے بچوں؟ تجوید۔ پہلے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ تجوید۔ جی ہاں پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید۔ اس سیگمنٹ کے اندر ہم کسی ایک سورت کی چند آیات کریمہ مشق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو درست سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسرے سیگمنٹ کا نام کیا ہے پیارے بچوں؟ اذکار نماز۔ جی ہاں پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے اذکار نماز۔ اس سیگمنٹ کے اندر ہم جو نماز کے اندر چیزیں پڑھی جاتی ہے اس کو ہم درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو مشق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیں پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، FGN آپ کے لیے گھر بیٹھے قرآن پاک پڑھنا آپ کو سکھا رہا ہے، درست تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو گھر بیٹھے آپ کو اپنی نماز بھی درست کروا رہا ہے۔ نماز کے اندر جو چیزیں پڑھی جاتی ہے وہ بھی درست کروا رہا ہے۔ تو یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور توجہ کے ساتھ جب بھی یہ پروگرام شروع ہو، آن ایئر ہو، ٹیلی کاسٹ ہو FGN چینل پر قرآن ٹائم، تو آپ توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ الحمدللہ آپ میں سے کئی ایسے اسلامی بھائی ہوں گے اور بچے بھی ہوں گے اور اسلامی بہنیں بھی ہوں گی جن کو ابتدا سے ہی قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں آتا ہوگا، تو مایوس مت ہوئیے۔ الحمدللہ عز و جل، پچھلے دنوں آؤ قرآن سیکھے جس کے اندر پورا مکمل مدنی قاعدہ FGN چینل پر پڑھایا گیا ہے۔ آپ ہمارے وہ ایپیسوڈ FGN چینل کی جو پلے لسٹ ہے وہاں پر آپ آؤ قرآن سیکھے اس لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ پورا مدنی قاعدہ مکمل اپلوڈ ہے، بہت آسان انداز میں، بالکل سہل انداز میں قرآن پاک کو پڑھنا سکھایا گیا ہے، مدنی قاعدہ پڑھایا گیا ہے۔ تو آپ وہاں پر بھی جا کے مدنی قاعدہ دیکھ کر سن کر سیکھ سکتے ہیں۔ آئیے اپنے پروگرام کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے درود شریف کے متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی، رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، درشک، ویورز، ہم اپنے پروگرام کو شروع کرنے جا رہے ہیں، تو جلدی جلدی قرآن پاک کو کھول لیجئے۔ آج ہم جو سورت سیکھنے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ الکریم سورہ فلق، انشاءاللہ الکریم ہم اس کو درست تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ چلیں میرے ساتھ مل کر دہرائیے گا، میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ FGN چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم قاف لام پیش قل قاف لام پیش قل جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ جو قاف ہے یہ بڑا قاف ہے، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے ڈنڈی والا قاف، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے دو نقطوں والا قاف، ٹھیک ہے. تو یہ جو قاف ہے دو نقطوں والا، اس کو ہمیں پر یعنی موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. قل کس طرح پڑھنا ہے؟ قل ہاں، اس کو ایسے نہیں کل کل، یہ تو چھوٹا قاف ہو جائے گا. قل کس طرح پڑھنا ہے؟ قل ہاں ویری گڈ ماشاء اللہ. اچھا یہ جو حرف ہے یہ کون سے حروف میں سے ہے؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ ایف جی این چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور جو یہاں پر سوالات کیے جاتے ہیں، جو قواعد پوچھے جاتے ہیں، تو اس میں بھی آپ ہمارے ساتھ حصہ ملائیے. آپ کو بھی اگر جواب آتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اپنے من میں اس کا جواب دیجئے، اس سوال کا جواب، اور ہمارے ساتھ اس کو دہراتے بھی رہیں، اور ہو سکے تو اس کو نوٹ بھی کرتے رہیں. جی چلیں، سید احمد صاحب بتائیں گے یہ قاف کون سے حروف میں سے ہیں؟ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. جی ہاں پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، قاف یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں. اور حروف مستعلیہ کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ پر یعنی موٹا. جی ہاں، پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ماشاء اللہ الکریم. جی آگے چلتے ہیں. حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، عین واو پیش عو، عین واو پیش عو، اعو. اعو. جی ہاں پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، دونوں کی آواز میں ہمیں فرق پیدا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. حمزہ کی آواز الگ نکلیں گی، عین کی آواز الگ نکلیں گی. آپ خود دیکھیں، حمزہ کی آواز ہے ا، اور عین کی آواز ہے دونوں کی آواز میں فرق ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہمیں فرق پیدا کرنا ہوگا، یہ ضروری ہے. اگر آپ دونوں کو سیم ٹو سیم پڑھیں گے، یعنی دونوں کو حمزہ پڑھیں گے تو بھی غلط ہو جائے گا، اور دونوں میں عین پڑھیں گے یعنی اعو تو بھی غلط ہو جائے گا. پہلے حمزہ ادا کرنا ہوگا، پھر بعد میں عین ادا کرنا ہوگا، تب جا کے آپ کا درست تلفظ ادا ہوگا. اور یہ تو عربی ہے، ٹھیک ہے. عربی زبان بڑی وسیع ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ ایک حرف کو غلط پڑھ دیتے ہیں تو معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، یعنی معنی بگڑ جاتا ہے، معنی چینج ہو جاتا ہے. ایک مثال آپ کو میں پیش کرتا ہوں، صرف معنی نہیں بدلتا بلکہ معنی بگڑ جاتا ہے، کیونکہ عربی زبان یہ بڑی وسیع ہے، ٹھیک ہے. جیسے واللہ علیم. ایف جی این چینل کے ناظرین آپ بھی توجہ سے سنیے گا کہ کیسا معنی بگڑ رہا ہے، ٹھیک ہے. واللہ علیم، عین سے ہے علیم، ٹھیک ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، یعنی اللہ جاننے والا ہے، ٹھیک ہے. اللہ جاننے والا ہے، اللہ علیم ہے، اللہ علیم ہے. ہمارے سارے حال کو، احوال کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، باخبر ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا معنی عین سے ہوا علیم یعنی جاننے والا. اب معاذ اللہ اگر کوئی اس کو واللہ علیم یعنی حمزہ پڑھتا ہے، عین کی جگہ پر حمزہ کی آواز ادا کرتا ہے، یعنی علیم، علیم نہیں علیم، تو معاذ اللہ، اللہ کی پناہ ہزار مرتبہ، اس کا معنی کیسا بگڑ رہا ہے؟ معنی بن جائے گا اللہ دردناک ہے. اب کہاں معنی بن رہا تھا اللہ جاننے والا ہے، اور یہاں معنی بن رہا ہے حمزہ سے اللہ دردناک ہے. تو پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ دیکھیں قرآن کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. ہم یہی قرآن نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں. میں آپ کو ایک بس توجہ دلا رہا ہوں، ایک اس کی اہمیت دلانا چاہ رہا ہوں کہ ایک کاش ہم قرآن کو درست پڑھنے والے بن جائیں، ہم قرآن کو درست سیکھنے والے بن جائیں، ہم اپنی نماز کو درست سیکھنے والے بن جائیں. انشاءاللہ الکریم ہم اپنی نماز کو سیکھ کر پڑھیں گے، قرآن پاک کو سیکھ کر پڑھیں گے تو کم سے کم ہم غلطیاں کریں گے، ٹھیک ہے. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم. تو میں عرض کر رہا تھا اعو، دونوں کی آواز میں فرق پیدا کرنا، ٹھیک ہے. تو آپ میرے ساتھ مل کر دہرائیے گا، قل اعو، قل اعو، قل اعو، قل اعو، قل اعو. قل اعو. ویری گڈ ماشاء اللہ.
ذال پیش ذو، ذال پیش ذو، ذال پیش ذو، ذال پیش ذو، اعوذ، اعوذ، اعوذ. اعوذ. جی ہاں، یہ جو ذال ہے نا، اس کے اندر آپ کو زا کی آواز پیدا نہیں کرنی ہے. جیسے حروف تہجی نا، الف سے لے کر یا تک، تو اس میں حرف زا بھی آتا ہے، را کے بعد زا آتا ہے. تو ذال اور زا کی آواز میں بھی ہمیں فرق پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو آواز نکلے گی وہ ذال کی نکلے گی. ٹھیک ہے. اعوذ، اعوذ. اب اگر آپ اس کو اعوذ، اعوذ یعنی زا کی آواز پیدا کرتے ہیں تو وہی والی بات آ جائے گی کہ حرف بدلا تو پھر معنی بھی بدل جائے گا. بعض اوقات معنی بگڑ بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو درست تلفظ کے ساتھ ادا کرنا ہے. اعوذ. اعوذ، ایف جے این چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ مل کر دہراتے رہیں. اعوذ. اعوذ. ویری گڈ، ماشاء اللہ. آگے چلتے ہیں. با زیر بی، با زیر بی، را با زبر رب، را با زبر رب، رب. رب. ہاں ویری گڈ، ماشاء اللہ. با لام زیر بل، با لام زیر بل، ربل، ربل، ربل. ربل. ویری گڈ. اچھا، آپ میں سے کون بتائے گا، جس کو آتا ہوگا سوال کا جواب وہ ہاتھ اونچا کرے گا. ٹھیک ہے. یہ جو با ہے اور با پر تشدید ہے، تو یہ با کون سے حروف میں سے ہیں؟ آپ میں سے کون بتائیں گا؟ چلیں ہمارے سید صاحب بتائیں گے، سید احمد صاحب. جی. حروف قلقلہ میں سے. حروف قلقلہ. ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے. جی ایان بھائی، آپ بتائیں گے کہ حروف قلقلہ یہ کتنے ہیں؟ 5. ماشاء اللہ. کون کون سے؟ قاف، تو، با، جیم، دال. ماشاء اللہ، ویری گڈ. حروف قلقلہ 5 ہے. اچھا، آپ میں سے کون بتائے گا کہ حروف قلقلہ یہ جو آپ نے 5 بتائیں ان کو کیسے پڑھتے ہیں؟ چلیں سید صاحب آپ بتائیں. حروف قلقلہ مشدد ہو تو ان میں جمع ہوگا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. حروف قلقلہ اگر مشدد ہو یعنی ان پر تشدید ہو، وہ مشدد کی حالت میں ہو تو اس کے اندر جمع ہوگا. یعنی آواز کو تھوڑا ٹھہر کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تھوڑا اس کے اندر رک کر پڑھیں گے. اچھا، اگر حروف قلقلہ ساکن ہو تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ماشاءاللہ. چلیں سید صاحب ہاتھ اٹھا رہے ہیں. جی سید صاحب آپ بتائیے. قلقلہ ظاہر ہوگا اگر حروف جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو قلقلہ خوب ظاہر ہوگا اور آواز اس کی کیسی لوٹتی ہوئی نکلے گی. ٹھیک ہے. حروف قلقلہ جب ساکن ہو تو اس کی آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے. ٹھیک ہے. خوب ظاہر ہوگا. اس کو آپ اس طرح مثال کے ذریعے سمجھیے. اب، اب، اب. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ آواز لوٹ رہی ہے باقی. اب، اب، اب. کیوں کہ با حروف قلقلہ میں سے ہیں اور با ساکن ہے تو آواز میں کیا ہوگی؟ مخرج میں کیا ہوگی؟ جنبش ہوگی، حرکت ہوگی، آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو مشدد ہیں تو اس میں تھوڑا جماؤ کریں گے. ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے. بربل. پڑھیے میرے ساتھ مل کر. بربل، بربل. بربل. چلے پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں. قل اعوذ بربل. قل اعوذ بربل. ایف جے این چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ دہراتے رہیں، مل کر پڑھتے رہیں. قل اعوذ بربل. قل اعوذ بربل. ویری گڈ، ماشاء اللہ. آگے ہم اجے کرتے ہیں. فا زبر فا. فا زبر فا. جھٹکا نہیں دیں گے. فا زبر فا، ایسے جھٹکا نہیں، کیونکہ حرکت کو جھٹکا نہیں دیتے. فا زبر فا. فا زبر فا. لام زبر لا. لام زبر لا. فل. فل. قاف زیر قی. قاف زیر قی. فلقی. فلقی. برب الفلقی. برب الفلقی. جی. اب جب ہم اس پر رکیں گے، قاف پر ٹھہریں گے، قاف کی جو حرکت ہیں اس کو ہم جزم میں سکون میں بدلیں گے. اب آگے وقف کہہ کر ہمیں کس طرح پڑھنا ہے؟ برب الفلق. برب الفلق. پیارے بچوں، آپ میں سے کون بتائے گا کہ جب ہم فلق پر رکیں گے، ٹھہریں گے، تو اس میں وقف کے علاوہ
کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ جی چلو جی یوسف بھائی کیا ہوگا؟ قلقلہ. جی ماشاء اللہ، تو قلقلہ ہوگا. قلقلے کے کیا معنی ہے؟ قلقلے کے معنی ہے جنبش اور حرکت کے، یعنی ان حروف کے ادا کرتے وقت آواز میں مخرج میں کیا ہوتی ہے؟ جنبش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. تو جب ہم اس پر وقف کریں گے، روکیں گے، تو قاف کی آواز لوٹے گی. کس طرح؟ فلق. اب اگر کوئی اس طرح پڑھے گا فلق فلق فلق، تو یہ آواز لوٹی نہیں. ٹھیک ہے، آواز مخرج میں جا کے رک گئی. آواز مخرج میں ٹکرانی چاہیے. ٹھیک ہے، فلق برب الفلق. برب الفلق. جی ویری گڈ ماشاء اللہ. آپ پوری آیت کریمہ پڑھتے ہیں. ایف جے این چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ دہرائیں. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق. جی ماشاء اللہ ویری گڈ. چلیں اب ہم سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں. سید نور صاحب ہمیں پڑھ کر بتائیں گے. قل اعوذ برب الفلق. ماشاء اللہ اچھی کوشش کی ہے، مگر دال کو کوشش کریں کہ باریک ادا کریں. دال کو ادا کرتے وقت یہ منہ کی جو ہوا ہے وہ باہر آنی چاہیے. اعوذ ذو. ٹھیک ہے، قل اعوذ، وہ یعنی کہ پور نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ویری گڈ ماشاء اللہ اچھی کوشش کی ہے ہمارے سید صاحب نے. اب سید احمد صاحب پڑھ کر بتائیں گے. قل اعوذ برب الفلق. ماشاء اللہ ایک بار اور پڑھ کر بتائیں. قل اعوذ برب الفلق. ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے پڑھنے کی، زبردست. جی ایان بھائی پڑھ کر بتائیں گے. قل اعوذ برب الفلق. ماشاء اللہ ویری گڈ زبردست. اب ہمارے یوسف بھائی پڑھ کر بتائیں گے. قل اعوذ برب الفلق. ماشاء اللہ ویری گڈ زبردست. تو ہماری ایک آیت مکمل ہوئی ہے، مزید ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں. میم نون زیر من. میم نون زیر من. ہاں ابھی گننا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی ہم نے شین کی ہجے نہیں کری ہے. شین را زبر شر. شین را زبر شر. را زیر ری. را زیر ری. شری. شری. میو شری. من شری. چلیں آپ میں سے کون بتائے گا، جس کو آتا ہوگا وہ ہاتھ اونچا کرے گا. یہ من کے نون ساکن میں کون سا قاعدہ لگے گا؟ چلیں یوسف بھائی بتائیں گے. اخفا. اخفا ہوگا. جی اخفا کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا، یعنی گننا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی پیارے بچوں اور ایف جے این چینل کے ناظرین، نون ساکن یا تنوین کے بعد، اب دیکھیں یہ نون ساکن ہے یا پھر تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے، حروف اخفا 15 ہیں. کتنے ہیں؟ 15. ہاں ان 15 حروف میں شین بھی ہے، بڑی شین. ٹھیک ہے، تو حروف اخفا میں سے کوئی ایک حرف آ جاتا ہے کس کے بعد؟ نون ساکن کے بعد یا پھر تنوین کے بعد، تو وہاں پر اخفا ہوگا، یعنی گننا کر کے پڑھیں گے. یعنی اس نون کی یا تنوین کے نون کی آواز ناک میں لے جائیں گے. ٹھیک ہے، کس طرح؟ میو شری. من شری. میو شری. من شری. ویری گڈ ماشاء اللہ. اچھا آپ میں سے کون بتائے گا کہ شرری میں جو را ہے پر پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے؟ جی ایان بھائی آپ بتائیے. باریک پڑھیں گے، کیوں باریک پڑھیں گے ایان بھائی؟ کیونکہ رو میں زبر یا پیش ہے تو پور پڑھیں گے اور زیر ہے تو باریک پڑھیں گے. ماشاءاللہ درست جواب دینے کی کوشش کری ہے ہمارے ایان بھائی نے، ماشاءاللہ الکریم. باقی مکمل جواب یہ ہے کہ را مشدد پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور را مشدد کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. ماشاءاللہ اچھا جواب دیا ہے ہمارے ایان بھائی نے. تو اب اس کو پر یعنی موٹا نہیں پڑھنا بلکہ باریک پڑھنا ہے. اس طرح شری. شری. کس طرح پڑھنا ہے؟ شری. ہاں اب اگر کوئی اس طرح پڑھے پیارے بچوں اور ایف جے این چینل کے ناظرین، شری، یہ غلط ہو جائے گا. شری. شری. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. میم الف زبر ما. میم الف زبر ما. میو شری ما. من شر ما.
ویری گڈ ماشاء اللہ. ما میں الف مدہ ہوگا یعنی اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. خا زبر خا. خا زبر خا. ویری گڈ. لام زبر لا. لام زبر لا. ما خلا. ما خلا. قاف زبر قا. قاف زبر قا. ما خلق. ما خلق. ما خلق. ما خلق. جی ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ دہراتے رہیں. اب پیچھے سے ہم پڑھیں گے من شر ما خلق. من شر ما خلق. اچھا جب قاف پر رکیں گے ٹھہریں گے وقف کریں گے تو قاف کو کیا کریں گے سید صاحب؟ قلقلہ یعنی خوب ظاہر کریے. ماشاء اللہ. جی ایان بھائی کیا کریں گے؟ حرکت کو سکون یا جزم میں بدل دیں گے. جی ہاں ماشاء اللہ دونوں کے جواب درست ہیں. سید صاحب نے بتایا کہ جب ہم یہاں پر خلق پہ رکیں گے تو قاف کے اندر قلقلہ اس کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے یعنی قلقلہ خوب ظاہر ہوگا آواز لوٹے گی. اور ایان بھائی نے کہا کہ قاف کی جو حرکت ہے زبر اس کو سکون یعنی وقف میں جزم میں بدل دیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین آئیے اس کو ہم دہرا لیتے ہیں. من شر ما خلق. من شر ما خلق. خا کو بھی پور کریں گے قاف کو بھی پور کریں گے کیوں کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں یعنی پور پڑے جانے والے حروف میں سے ہیں. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ویری گڈ ماشاء اللہ. چلیں اب پیچھے سے اس کو دہرا لیتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق. ویری گڈ ماشاء اللہ. من شر ما خلق. من شر ما خلق. جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین ہمارا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے تجوید اس میں ہم نے سورہ فلق کی 2 آیات کو مشق کرنے کی کوشش کی ہے. آئیے اب ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے اذکار نماز. جی ہاں دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے اذکار نماز. تو پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین اس سیگمنٹ کے اندر ہم نماز کے اندر جو چیزیں پڑھی جاتی ہے اس کو درست کرنے کی مشق کرنے کی کوشش کرتے ہیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب تک ہم نے تکبیر تحریمہ سے لے کر دعائے ماثورہ تک اس کے اندر تشہد بھی شامل ہے اور درود ابراہیم ہے دعائے قنوت ہیں اور دعائے ماثورہ بھی ہے. اب تک ہم نے یہ ساری چیزیں اپنے سیگمنٹ کے اندر سیکھنے کی مشق کرنے کی کوشش کی ہے. آئیے آج ہم جو سلام پھیرتے ہیں یعنی نماز سے ہم باہر نکلتے ہیں تو اس کو ہم مشق اور اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں جیسا پڑھاؤں آپ بھی پڑھیے اور پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ دہرائیے تاکہ سلام آپ درست طریقے سے پھیر سکیں. جی السلام السلام علیکم. علیکم. السلام السلام علیکم. علیکم. السلام السلام علیکم. 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 عین کی ادائیگی صاف کیجیے. علیکم علیکم ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ. اچھا جب رکیں گے ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ. السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ. چلیں سید نور صاحب پڑھ کر بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویری گڈ ماشاء اللہ. جی سید احمد صاحب پڑھ کر بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویری گڈ ماشاء اللہ. جی ایان بھائی پڑھ کر بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویری گڈ ماشاء اللہ. جی ہمارے یوسف بھائی پڑھ کر بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین ہمارے ایپیسوڈ کا ہمارے پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئی آیات کے ساتھ سورہ فلق کی بقیہ آیات کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. اس کو مشق کریں گے سیکھنے کی کوشش کریں گے اور اذکار نماز کے ساتھ بھی ایک نئے اذکار نماز کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ آپ سب کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہم سب کو فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے. ہم سب کو درست تجوید کے ساتھ مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا. الہی خوب دے دے شوق قرآن